آخری ایام ہیں، دین مکمل ہونے کے قریب ہے، رسول اللہ کے جو مقام ہے، جو معرفت ہے، وہ سب کے سامنے کہ جب روشن رسول ہے۔ اللہ موجود تھے تو وہ چیمہ گوئیاں کرتے تھے، وہ اس طرح کیونکہ حضرت عمر نے بخن کے بعد میں کیا ہوا کہ ان کے اوپر ہوائے نفس غالب آ گئی۔ قبل کیوں آئے؟ معاویہ بن ابی سفیان امیر المومنین کے مد مقابل کس لیے آیا؟ وہ چاہتا تھا وہ اس منصب پہ بیٹھا ہے، ان کے ذہن میں یہ چیزیں تھی کہ رسول اللہ اپنے ہوائے نفس کے غلام ہیں۔ اللہ رسول کو اذیت دی، اللہ کو اذیت دی، خدا کی لعنت، رسول کی لعنت، تمام ملائکہ کی لعنت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا اما بعد۔ صحیح بخاری کی حقیقت کے عنوان سے فجر میڈیا کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اہل سنت کے ہاں ایک دعویٰ کیا جاتا ہے کہ تمام صحابہ عادل ہیں اور ان میں سے جس کی بھی اقتداء کی جائے وہ باعث نجات اور باعث ہدایت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ صحابہ خود بھی اس ذات کی اطاعت کرتے ہیں کہ جو واجب الاطاعت ہے، جسے قرآن نے واجب الاطاعت قرار دیا ہے، جس کی اطاعت کو قرآن نے اللہ کی اطاعت قرار دیا ہے۔ اس حقیقت کو جاننے کے لیے ہم ایک مرتبہ پھر صحیح بخاری کو پرکھیں گے اور دیکھیں گے کہ صحیح بخاری نے صحابہ کی اطاعت رسول کا کیا معیار بتایا ہے اور اس بارے میں کیسی روایات نقل کی ہیں کہ صحابہ بھی کیا رسول اللہ کی ویسے ہی اطاعت کرتے تھے جس طریقے سے ہمیں آج صحابہ کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ حاضر ہیں جناب سید شہباز رضا اصفہانی صاحب۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، یہ جو دعویٰ ہے کہ صحابہ کی اطاعت باعث ہدایت ہے، سبب نجات ہے، کیا صحابہ بھی ویسے ہی رسول اللہ کی اطاعت کرتے تھے؟ صحیح بخاری اس بارے میں کیا بتاتی ہے؟ بہت شکریہ حسن بھائی، موضوع نہایت تفصیل طلب ہے۔ جی بالکل۔ اور ہم فجر میڈیا سے کہیں گے کہ آپ تقریباً 10 یا 15 قسطیں اسی ایک موضوع پہ رکھ لیں، اسے ایک موضوع پر رکھیں، صحابہ اور پیغمبر گرامی، اور تھوڑا سا اگر وسعت دیں گے تو ہم بخاری سے ہی ہم اس کے اوپر 10-15 قسطیں کر سکتے ہیں۔ لیکن آج کی قسط میں چند نمونے جلدی سے میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، کیونکہ وہ کہتے ہیں چاول کی دیگ ہے نا، اس میں سے ایک دانہ بھی اگر آج چکھ لیں تو پوری دیگ کا اندازہ ہو جائے، ساری دیگ نہیں کھانی ہوتی۔ یہ ملاحظہ فرمائیں ہمارے ناظرین، صحیح بخاری، جب ہم صحیح بخاری میں جاتے ہیں تو وہاں پر روایت جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ کیسے رسول اللہ کی صحابہ اطاعت کرتے تھے۔ روایت نمبر ہے 2506 2505، ٹھیک ہے۔ سین یہ بنتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ذوالحجہ کی 4 تاریخ کو مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ جب لوگوں نے حج کا احرام باندھ رکھا تھا، ان کی اس کے ساتھ اور کوئی نیت نہ تھی۔ جب ہم مکہ پہنچے تو آپ نے ہمیں حکم دیا، یہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اسے عمرے کے احرام میں بدل لیں، اور یہاں لفظ حکم بہت اہم ہے، تو ہم نے اس کو عمرے کے احرام میں بدل ڈالا، اور یہ بھی حکم دیا کہ عمرہ کرنے کے بعد ہم احرام کھول دیں اور اپنی بیویوں کے بارے میں پابندیوں سے آزاد ہو جائیں۔ کیا مطلب ہے کہ اس ٹائم میں جو احرام کی حالت میں حرمت آ جاتی ہے، نزدیکی نہیں کرتے، وہ حرمت ختم ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی نزدیکی کرنا چاہے تو اس کے لیے جائز ہے۔ اب رسول اللہ نے یہ حکم دیا کہ یہ کرنا ہے۔ آپ دیکھیں آگے کیا جملے ہیں، اس پر لوگوں میں چیمہ گوئیاں ہونے لگیں۔ ٹھیک، عطا کہتے ہیں کہ حضرت جابر نے کہا، لوگوں میں نہیں بلکہ صحابہ میں، یہ بھی ایک اس وقت جو صحابہ موجود تھے، صحابہ میں چیمہ گوئیاں ہونے لگی کہ رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی۔ اچھا، حضرت جابر کہتے ہیں ہم میں سے کوئی منا میں اس حالت میں جائے کہ اس کے عضو خاص سے منی ٹپک رہی ہوگی، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ درمیان میں تمہیں آزادی ہے، اب تم جاؤ اپنی بیویوں سے ہم بستری کا، یعنی رسول اللہ گویا کہ بتانا چاہتے تھے کہ اب تمہارے اوپر وہ حرمت نہیں ہے۔ جی بالکل۔ تو اب وہ کہتے ہیں یہ جو آپ ہمیں آزادی دے رہے ہیں تو لہٰذا کوئی شخص یہ گوارہ کر سکتا ہے کہ ہم جائیں بیویوں سے ہم بستری کریں، اس کے بعد پھر ہم آئیں منا میں، اور اس وقت کیا ہے جی ہمارے عضو خاص سے منی ٹپک رہی ہوگی۔ میں نہایت معذرت کے ساتھ یہ اسکرین پہ آپ ملاحظہ فرمائیں، یہ ترجمہ ہے اور ہم عیناً ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، تو ہم نے بیویوں سے تازہ جمع کیا ہوگا۔ حضرت جابر نے اپنے ہاتھ سے اشارہ بھی کیا، حضرت جابر اپنے ہاتھ سے اشارہ کر رہے ہیں، کہاں پہ اشارہ کر رہے ہیں وہ ناظرین کو معلوم ہے، اب کیونکہ خواتین بھی پروگرام دیکھتے ہیں تو میں اس کو کھول نہیں سکتا۔ جی بالکل۔ اور اگر واقعاً یعنی اس کو روایت کو کھولا جائے تو اور صحیح مسلم کی روایات کو رکھا جائے اس کے ساتھ، تو کوئی ایک ہم یہ کہیں کہ یہ ہم کہیں قرآن مجید کو جیسے ہر انسان پڑھ سکتا ہے، اپنے درس تفسیر دے سکتا ہے، خواتین کے سامنے پڑھ سکتا ہے، یہ روایت پڑھ کے دکھائے۔ جی بالکل، صحیح مسلم بخاری سے۔ اچھا،
حضرت جابر نے اپنے ہاتھ سے اشارہ بھی کیا کہ مطلب ہم تازہ تازہ جمع کر کے آئیں، اور کہاں سے منی ٹپک رہی ہو. حضرت جابر نے اپنے ہاتھ سے اشارہ بھی کیا. جب یہ بات نبی کو پہنچی تو آپ خطبہ دینے کے لیے کھڑے اور فرمایا مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اللہ کی قسم میں سب سے زیادہ نیک، یعنی رسول اللہ کو بتانا پڑ رہا اچھا ہے. توجہ کیجیے، ابتدائی زمانہ نہیں ہے جی ابھی، بالکل. وہ وقت نہیں ہے کہ تازہ تازہ سب مسلمان ہو رہے ہیں، ابھی رسول اللہ کو سمجھنے میں، ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہونے میں بڑا ٹائم لگے جی گا. بالکل. ایسا کوئی سین نہیں ہے. رسول اللہ جو ہے وہ ایک ہی حج کیا انہوں نے، اور اس کے بعد جو ہے وہ رسول اللہ زیادہ عرصہ زندہ بھی نہیں رہتے، جی دنیا میں بالکل. نہیں جی رہتے، بالکل. تو لہٰذا ان کی زندگی کے آخری ایام ہیں، دین مکمل ہونے کے قریب ہے، رسول اللہ کے جو مقام ہے، جو معرفت ہے، وہ سب کے سامنے روشن ہے. اس زمانے میں یہ حالت تھی. تو اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ کے فرامین کو بعد از پیغمبر پسے پشت ڈالنا، جب یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب رسول اللہ موجود تھے تو وہ چیمہ گوئیاں کرتے تھے، وہ اس طرح سے رویہ رکھتے تھے، تو بعد میں آپ کیا یہ سوچ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایسا نہ کیا ہو، بالکل یعنی رسول اللہ کے فرامین کو پس پشت نہ ڈالا ہو. تو لہٰذا یہ ایک روایت تھی. اور اسی طرح صحیح مسلم میں بھی اس کے قبیل کی روایت تھی، ہم فی الحال اس کو بیان نہیں کرتے. جی بالکل. آگے آ جائیں. ملاحظہ فرمائے صحیح بخاری. پھر دیکھیں یہ رسول اللہ نے صحابہ کے بارے میں، یہ وہ صحابہ کے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے جنتی ہیں، یہ بھی ہم صرف صحیح بخاری میں ہیں. روایت نمبر 6590 کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور شہدائے احد کے لیے اس طرح دعا کی جس طرح میت کے لیے جنازے میں دعا کی جاتی ہے. پھر آپ اچھا میت کے لیے جنازے میں دعا کی جاتی ہے، یعنی کیا مطلب میت کے لیے جنازے میں دعا کی جاتی ہے؟ آج کچھ ایک ایسے افراد ہیں جو میت کیا کہتے ہیں، وہ جلدی جلدی آپ ان کو دبائیں اور بند کریں، دعا شعا ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے. جی بالکل. رخصت کریں. جی ختم، ان کا پروندہ اور نامہ اعمال جو ہے وہ ختم ہو گیا، بند ہو گیا. پھر آپ ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا لوگو میں تم سے آگے جاؤں گا اور تم پر گواہ رہوں گا، اور یعنی میں تم سے پہلے جاؤں گا. واللہ میں اپنے حوض کی طرف اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں اور مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں، یا فرمایا کہ زمین کی کنجیاں دی گئی ہیں. خدا کی قسم میں تمہارے بارے میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تم میرے بعد شرک کرو، البتہ اس سے ڈرتا ہوں کہ تم دنیا کے لالچ میں پڑھ کر ایک دوسرے سے حسد کرنے لگو گے. ٹھیک. تمہارے اوپر کیا ہوگا؟ ہوائی نفس دنیا کا لالچ آ جائے گا اور تم ایک دوسرے سے حسد کرو گے. دنیا کی لالچ کیا ہوتی ہے کہ کسی کو سلطنت کی لالچ ہے، کسی کو منصب کی لالچ ہے، اور وہ اس کا نمونہ آپ کو حدیث غدیر کے مد مقابل ہمیں نظر آ رہا ہے. اور امام غزالی نے تبھی تو اعتراف کیا کہ بھائی یہ جو آج یہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ نے حدیث غدیر پر امام اسلام کی امامت اور ولایت کا اعلان کیا تھا، درست ہے. کیوں؟ کیونکہ حضرت عمر نے بخن کے بعد میں کیا ہوا کہ ان کے اوپر ہوائے نفس غالب آ گئی. یہ چیز رسول اللہ نے پیشن گوئی کی تھی. اب رسول اللہ کی پیشن گوئی میں کسی چیز کا شک ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. تو لہٰذا یہ ہمیں عملاً دیکھنے کو ملتا ہے کہ صحابہ نے امیر المومنین کے مد مقابل کیوں آئے. معاویہ بن ابی سفیان امیر المومنین کے مد مقابل کس لیے آیا؟ وہ چاہتا تھا وہ اس منصب پہ بیٹھا رہے، امیر المومنین اسے ہٹانا چاہتے تھے، اسے عزل کرنا چاہ رہے تھے، اور وہ اس جگہ پر باقی رہنا چاہ رہا تھا. رسول اللہ نے یہ پہلے پیشن گوئی کر دی تھی. تو یہ ہمیں ساری چیزیں جو ہیں وہ رسول اللہ کی اس پیشن گوئی کے اگر تناظر میں دیکھا جائے تو ہمیں صحابہ کا ایک اصل چہرہ نظر آتا ہے کہ رسول اللہ نے جو اس چیز کی پیشن گوئی کی یہ واقعاً حقیقت میں صحابہ نے اس پر عمل درآمد کیا ہے. تو یہ ایک حدیث تھی. اس کے بعد آ جائیں، یہ آپ اور ملاحظہ فرمائیں کیا بات ہے، حدیث بڑی زبردست ہے. یہ پھر صحیح بخاری، ہم صحیح بخاری سے باہر جا ہی نہیں رہے. 7432 روایت ہے، اور یہ جناب روایت بیان کرتے ہیں. ہم آپ کی خدمت میں روایت لے کر آئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ سونا بھیجا گیا تو آپ نے اسے 4 آدمیوں میں تقسیم کر دیا. اور مجھ سے اسحاق بن نصر نے بیان کیا، پھر آگے سے فلاں 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 نے کہ علی رضی اللہ عنہ نے یمن سے کچھ سونا حضرت کی خدمت میں بھیجا تو آن حضرت نے اسے اقرا بن حابس حنظلی، عیینہ بن بدر فزاری، علقمہ بن علاث العامری اور زید الخیل الطائی میں تقسیم کر دیا. یعنی ان 4 بندوں میں تقسیم کر دیا. اچھا، اس پر قریش اور انصار کو غصہ آ گیا. ٹھیک، صحابہ غصہ ہو گئے رسول اللہ کے زمانے میں، رسول اللہ کی موجودگی میں رسول اللہ نے تقسیم کیا، غصہ ہو گئے. نئی نسل کے لیے شیعہ عقیدوں کی صحیح تعلیم بہت ضروری ہے، جس کا بہترین راستہ فجر میڈیا ہے. ابھی ہم سے جڑیں. فجر میڈیا، روشنی عقیدے کی. انہوں نے کہا حضرت نجد کے رئیسوں کو تو دے دیتے ہیں اور ہمیں چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک. اب یعنی رسول اللہ کی عدالت، تقسیم کی جو ایک عدالت تھی اس کے اوپر ان کو دیے جا رہے ہو، آپ ہمیں نہیں دے رہے. ٹھیک، گویا رسول اللہ کی عدالت پر ایک اعتراض ہے یہ. اچھا، تو اب دیکھیں جبکہ صحابہ عادل ہیں، صحابہ عادل ہیں، اب یہ رسول اللہ کی اطاعت کی جا رہی ہے. پھر رسول اللہ جو کام کریں ہوائے نفس سے تو نہیں کرتے. آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ جو یہ کام کر رہے ہیں کیا ہوائے نفس سے کر رہے ہیں. ٹھیک، اسی کی تہمت لگائی رسول اللہ کے اوپر کہ کہا گیا کہ رسول اللہ یہ جو کام کر رہے ہیں وہ ہوائے نفس کی بنا پہ کر رہے ہیں. وہ میں آپ کی خدمت میں آگے چل کے رکھتا ہوں. اچھا، اب ملاحظہ فرمائیں یہ روایت جو ابھی میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، معلوم ہوگا کہ صحابہ یہ سوچتے تھے، ان کے ذہن میں یہ چیزیں تھیں کہ رسول اللہ اپنے ہوائے نفس کے غلام ہیں، علیہ اعوذ باللہ. صحیح بخاری میں دوبارہ چلتے ہیں،
روایت ملاحظہ فرمائیں 2708 زبیر بیان کرتے ہیں کہ ان میں اور ایک انصاری صحابی میں جو بدر کی لڑائی میں بھی شریک تھے، مدینے کی پتھریلی زمین کی نالی کے باب میں جھگڑا ہوا، یعنی ایک پانی کا جو مجرا تھا، جو راستہ تھا، اس پہ جھگڑا ہو گیا، آج بھی ہوتے ہیں جی۔ وہ اپنا مقدمہ رسول کی خدمت میں لے گئے، جی جی۔ دونوں حضرات اس نالے سے اپنے باغ سیراب کیا کرتے تھے، رسول اللہ نے فرمایا زبیر تم پہلے سیراب کر لو، ٹھیک، پھر اپنے پڑوسی کو بھی سیراب کرنے دو۔ کیا وہ انصاری صحابی راضی ہو گیا؟ نہیں، وہ غصے میں آ گیا۔ وہ کیوں غصے میں آیا؟ وہ کہتا ہے اچھا زبیر آپ کی پھپھی کا لڑکا ہے نا؟ جی جی، کزن ہے آپ کا، ہاں یہ اپنے رشتہ داروں کو دے رہے ہیں، فی زاد ہے تبھی یوں کر رہے ہیں۔ تو اس پر رسول اللہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، غصے میں آ گئے۔ ٹھیک۔ اور قرآن مجید کیا کہتے ہیں؟ اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اور جس نے رسول کو اذیت دی، اللہ کو اذیت دی، خدا کی لعنت، رسول کی لعنت، تمام ملائکہ کی لعنت۔ صحابہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کرتے تھے؟ نہیں، تو صحابہ کو نہیں پتہ تھا کہ قرآن مجید میں یہ آیت ہے کہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ یہ بھی ہے کہ تم میں اگر جھگڑا ہو جائے تو رسول کی طرف پلٹاؤ اسے۔ جی، بڑی زبردست بات کی آپ نے، اور ایک لطیف نقطہ یہاں سے آتا ہے کہ جب اس آیت کو، آیت اولی الامر کو ہم بیان کرتے ہیں تو اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کی اطاعت کا حکم ہے، رسول کی اطاعت کا حکم ہے، جی، لیکن جب مومنوں میں، مسلمانوں میں جھگڑا ہو جائے تو اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اولی الامر کی طرف نہیں جانا بلکہ رسول اور خدا کی طرف جانا ہے۔ جی۔ تو ہمارا سوال یہ ہے اس روایت کے ضمن میں، بھائی رسول کے پاس گئے تو کیا رسول کی اطاعت کی؟ غصہ ہو گئے کہ رسول تو اپنی ہوائے نفس سے کام لے رہا ہے، رسول اپنی اقربا پروری کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ یہ میرا قریبی ہے۔ یہ بالکل ایسے جیسے ہم ایک سیاستدان کے حوالے سے فکر کرتے ہیں کہ سیاستدان جب بھی جیسے ہی کسی پوسٹ پہ آتا ہے اور اس کے بعد کوئی فیصلہ لے کے جایا جائے تو بندہ پہلے سے کہتا ہے کہ یار اس نے نا اپنے والوں کو مارجن دینا ہے، ہمیں ان کی سائڈ لینے۔ تو بھائی یہ رسول اللہ کے صحابہ رسول اللہ کے بارے میں یہ سوچتے تھے، جبکہ قرآن نے اس کے برعکس کہا ہے، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، کہ یہ لوگ اس وقت تک، تمہارے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باہمی تنازعات یعنی اپنے باہمی جھگڑوں میں آپ کو منصف نہ بنائیں، اور صرف یہاں تک نہیں بلکہ پھر آپ کے فیصلے پر ان کے دلوں میں کوئی رنجش نہ آئے، کوئی ملال نہ ہو کہ رسول اللہ نے کیا کہہ دیا ہے۔ جبکہ یہاں ہم سامنے مثال دیکھ رہے ہیں کہ وہ شخص ناراض ہو گیا کہ آپ نے اپنے رشتہ دار کی سائڈ لے لی ہے۔ بالکل ایسا، یہ ایک روایت ہے 3150 کہ حنین کے مقام پہ لڑائی کے بعد جب نبی کریم نے غنیمت کو تقسیم کرنا چاہا تو اقرا بن حابس کو 100 اونٹ دیے، اتنے ہی اونٹ عیینہ بن حسین کو دیے، اور کئی عرب کے اشراف لوگوں کو اسی طرح تقسیم میں زیادہ۔ اس پر ایک شخص معتب بن کشیر کون ہے؟ میں آپ کی خدمت میں ابھی رکھتا ہوں، لکھا ہے بریکٹ میں معتب بن کشیر منافق نے کہا کہ خدا کی قسم اس تقسیم میں نہ تو عدل کو ملوز خاطر رکھا گیا، نہ اللہ کی خوشنودی کا خیال کسی نے رکھا ہے۔ یعنی رسول اللہ کو کہا کہ رسول اللہ عدل بھی نہیں کر رہے اور خدا کی خوشنودی کے برخلاف کام کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا واللہ اس کی خبر میں رسول اللہ کو ضرور دوں گا، چنانچہ میں آپ کی خدمت میں حاضر آپ کو اس کی خبر دی۔ حضرت یہ سن کر فرمایا اگر اللہ اور اس کے رسول بھی عدل نہ کریں تو کون عدل کرے گا؟ اللہ تعالیٰ موسیٰ پر رحم فرمائے، ان لوگوں کے ہاتھ سے اسے بہت زیادہ تکلیف پہنچی لیکن انہوں نے کیا کیا؟ صبر کیا۔ یعنی ان کے ساتھ بھی ان کے ساتھی جو امت تھی وہ یہی کرتی تھی۔ اور یہ معتب بن کشیر کون ہے؟ معرفت الصحابہ میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ معتب بن کشیر کون ہے۔ آپ دیکھیں جن کے حوالے سے آج یہ کہ معتب بن کشیر انصاری صحابی تھا، شاہدہ بدر، کہ اس نے یہ جنگ بدر میں شریک، تو جنگ بدر کا صحابی، اور ان کے اپنے ہی دعویٰ کے مطابق اپنے ہی رائٹر، اپنے ہی مترجم نے بریکٹ میں لکھا معتب بن کشیر منافق، جبکہ دوسری طرف دعویٰ یہ ہے کہ منافق۔ یہی بات اگر شیعہ کرتے تو بھائی کافر، شیعہ کافر کے نعرے، شیعہ گستاخ صحابہ، شیعہ توہین صحابہ۔ آپ اس کتاب کے اوپر کیوں نہیں حکم لگاتے؟ آپ کے اپنے ہی مترجمین نے اس کے ساتھ لفظ منافق کو ایڈ کیا ہے، اور وہ صحابی کون ہے؟ جنگ بدر والا۔ تو لہٰذا حسن بھائی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موارد بہت زیادہ تھے، حدیث حوض بھی ہے جو نہایت مشہور و معروف ہے کہ صحابہ کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا تو رسول اللہ فرمائیں گے اے اللہ یہ میرے صحابہ ہیں، تو فرمایا جائے گا کہ ان صحابہ نے آپ کے بعد وہ ایسی بدعتیں انجام دی، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہی بنتا ہے اور کسی طرف ان کو نہیں لے جایا جا سکتا۔ تو لہٰذا اسی پر ہم اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ مزید بھی اگر کسی اور پروگرام میں وقت ہوا تو اس کے اوپر تفصیل سے بیان کریں گے۔ جی بسم اللہ۔ جی بہت شکریہ۔ یہ تھی صحیح بخاری کی حقیقت کہ جس میں صحابہ کے اس طرح کے جھگڑوں کو بھی ذکر کیا گیا، جبکہ قرآن نے ان کے ایمان کی شرط یہ لگائی ہے کہ وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تنازعات میں رسول اللہ کو منصف قرار نہ دیں اور پھر آپ کے ان فیصلوں پر سر تسلیم خم بھی کریں۔ یہ بھی
آپ سامعین کے لیے ایک نکتہ ہے، ایک پوائنٹ ہے کہ آئیے اس پر سوچئے، فکر کیجئے کہ ہمیں کن کی اتباع کرنی ہے۔ وہ لوگ کہ جن کو قرآن مومن بھی نہیں کہہ رہا، یا وہ کہ جو کل ایمان ہیں۔ اسی نکتے کے ساتھ اپنے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین السلام علیکم، امید کرتے ہیں آج کا پروگرام بھی آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ پیش ہے آپ کی اسکرین پر آج کا سوال۔ پانی سینچائی کا معاملہ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کون صحابی آیا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں: اے طلحہ، بی زبیر، سی عثمان، ڈی عبداللہ بن مسعود۔ آپ اس سوال کا جواب کل دوپہر 12 بجے تک فجر میڈیا کے آفیشیل واٹس ایپ نمبر پر دے سکتے ہیں۔ نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ 12 بجے کے بعد آنے والا جواب ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین، اس کوئز میں شرکت کرنا بہت آسان ہے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ 12 اپریل 2025 سے فجر میڈیا کے یوٹیوب چینل پر ایک سیریز شروع ہوئی ہے جس کا نام ہے صحیح بخاری کی حقیقت۔ اس میں ہر سنیچر اور اتوار رات انڈین 8 بجے ہمارے یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے جس کے آخر میں آپ سے ایک سوال پوچھا جاتا ہے جس کا جواب آپ کو ہمارے واٹس ایپ نمبر پر بھیجنا ہوتا ہے، جس میں سب سے پہلے اپنا نام، والد کا نام، پھر سٹی اور کنٹری ٹائپ کیجئے اور آخر میں اپنا موبائل نمبر۔ یہ ساری انفارمیشن ایک ہی میسج میں ٹائپ کرنا ضروری ہے۔ اس کوئز میں لکی ڈرا کے ذریعے 3 خوش نصیب لوگوں کو انڈین 300 روپے کا انعام بھی دیا جائے گا۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔